ڈونلڈ لو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی امریکہ سے. یہ غلام ہے, ہم غلام ہیں. اور کیا ہوا پھر؟ ہم نے اس کو چلتا کیا وزیر اعظم کو, اور ہم نے غلامی اور تابع داری میں ہی اس کو یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ جناب ہم آپ کے اتنے زیادہ خادم اور غلام ہیں, ہم نے اس کو اندر بھی کیا ہوا ہے, پابا سلاسل بھی کیا ہوا ہے. لیکن عمران نہ گھبرایا ہے نہ ڈرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دے دوں گا. عمران ریاض سے کب ملنے جا رہے ہیں سر؟ عمران ریاض یا عمران خان؟ عمران ریاض سر جو ابھی رہا ہو چکے. چلے, ان کے والد صاحب تو میرے پاس آئے تھے, جب وہ آئیں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ بالکل ملوں گا. اور یہ مارشل لاء سے بھی بدترین دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہمارے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے اس کو پھانسی میں چڑھا کے اس کو لحد میں اتار دیا. یہ ہم نے اپنے ہیرو کو جو ہے اس کا دیا. اس نے بھی راجہ بازار میں لہرایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دی ہے ہینری کسنجر. وہ بھی چلاتا رہا پارلیمان میں کہ یہ امریکہ نے دھمکی دی, لیکن وہ جان پر تو کھیل گیا, مگر اس نے پاکستان کی عزت اور ناموس اور وقار کو آج شیشہ پلائی دیوار بنا دی. یہی عمران خان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. ڈونلڈ لو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی امریکہ سے. یہ غلام ہے, ہم غلام ہیں. اور کیا ہوا پھر؟ ہم نے اس کو چلتا کیا وزیر اعظم کو, اور ہم نے غلامی اور تابع داری میں ہی اس کو یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ جناب ہم آپ کے اتنے زیادہ خادم اور غلام ہیں, ہم نے اس کو اندر بھی کیا ہوا ہے, پابا سلاسل بھی کیا ہوا ہے. اس کیس میں اندر رکھنا 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارا گیا ہے ایک ڈونلڈ لو نے اور ایک امریکن بیوروکریٹ نے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم IMF سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. ارے بھائی, اگر اس طرح سے تم اپنے وزیر اعظموں کو ایک کو لحد میں اتار دیا ہے, دوسرے کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو, تو کب تک یہ کھیل تماشا اس پاکستان کے مقدر کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں خان کو اندر رکھ کے اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. اور آپ کو پتہ ہے اس مذاق کا کیا ہوا؟ اس کی غیر حاضری میں, عدم حاضری میں اسے ریمانڈ دیا جاتا ہے. اس کیس میں ایک دن بھی اسے اندر نہیں ہونا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم پاکستان. تو کیا میں آپ کو سفر بتاؤں کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کا کیا سفر, ابھی جانے کتنے اور جیلوں کے سفر اس کو کرنا پڑتے ہیں. لیکن عمران نہ گھبرایا ہے نہ ڈرا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دے دوں گا, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں. فاروق حبیب صاحب کو نامعلوم افراد نے کل رات اغوا کیا گیا ہے, لگ نہیں رہا کہ یہ سلسلہ رکے گا. واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیں, مسنگ پرسن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب عمران کو اگر وہ 4 مہینے کے بعد گھما پھرا کے اور لے آئے عمران ریاض کو, تو وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں سے چھڑایا ہے. اب وہ دہشت گرد کسے کہہ رہے ہیں جنہوں نے چھڑوایا ہے؟ ابھی آپ پر میں چھوڑتا ہوں باہر کے. اگر اس طرح سے مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں, اس طرح سے آپ کسی کو اٹھا لیتے ہو, اس طرح سے آپ غائب کر دیتے ہو یا پابا سلاسل کر دیتے ہو, تو پاکستان کے عوام جو ہے یہ پوچھتے ہیں, ملتمس ہیں, متجسس ہیں, متمنی ہیں, خدا را بتا تو دیں کس آئین اور کس قانون کے تحت, کس پاداش میں, کس گناہ کے لیے, کس جرم کے لیے ہمارے اس عزیز کو یا ہمارے اس باپ کو یا ہمارے اس بیٹے کو یا ہمارے اس بھائی کو کس اس میں اٹھایا جا رہا ہے, اور کیوں کر رہا ہے؟ کوئی الزام تو بتا دیں. تو یہ کم از کم بنیادی حقوق کے ماورا ہے یہ اقدامات جتنے ہو رہے ہیں, آئین سے یہ ماورا ہے. اور ہمیں بنانا ریپبلک ہی نہیں ہے سرزمین بے آئین بنا کے. یہ مارشل لاء سے بھی بدترین دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہمیں. عمران ریاض سے کب ملنے جا رہے ہیں سر؟ عمران ریاض یا عمران خان؟ عمران ریاض سر جو ابھی رہا ہو چکے. چلے, ان کے والد صاحب تو میرے پاس آئے تھے, جب وہ آئیں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ بالکل ملوں گا. اور میری خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ قوم ساری کو بتائیں, کوئی تو خدا را بتائے. یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ مر گئے ہو اور جنرل تو دوزخ میں آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. او بھائی, آپ واپس آ گئے ہو, کم از کم اپنا یہ تو بتا دو کہ آپ کو کون لے گیا تھا, آپ کو کس جگہ رکھا گیا, آپ پر کیا پوچھا گیا, آپ پر کیا ظلم ہوا, کیا تشدد ہوا. بولنے میں دشواری ہے سر. بس دشواری ہے تو پھر ایک میں ہی بولتا رہوں گا, باقی سب بولیں نا.